أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. طلاق، عدت اور اس سے متعلقہ مسائل تسلسل سے ذکر ہو رہے تھے. آج جاری دروس میں اس سلسلہ کا آخری درس ہے. مسئلہ یہ ذکر ہے اگر کسی شخص نے خاتون سے نکاح کیا، حق مہر بھی طے ہوا، لیکن بدقسمتی سے عورت کو چھونے یا علیحدگی میں ملاقات سے پہلے طلاق دے دی. اس صورت کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. جو حق مہر طے ہوا اس کا نصف خاوند کے ذمہ ہے، یہ اسے خاتون کو دینا پڑے گا. صورت مسئلہ کی پھر سمجھ لیں. نکاح ہوا، حق مہر طے ہوا، ملاقات اور خاتون کو چھونے سے پہلے طلاق ہو گئی، تو جو حق مہر طے ہوا تھا اس کا آدھا دینا لازم. دو صورتیں ذکر ہو گئی، ایک کل تھی اور ایک آج. دو صورتیں دوسرے مقامات پر ہیں اور وہ یہ: نکاح ہوا، حق مہر طے ہوا اور خاتون سے علیحدگی میں ملاقات بھی ہو گئی. اس صورت میں پورا مہر دینا ضروری ہوگا. چوتھی صورت یہ ہے، دوسرے مقامات پر ذکر ہے، نکاح ہوا، حق مہر طے نہیں ہوا اور خاتون سے علیحدگی میں ملاقات ہو گئی. اس صورت کے اندر مہر مثل دینا ضروری ہو. مہر مثل کا مطلب اس خاتون کی قریبی رشتوں میں دوسری جن بچیوں کے نکاح ہوئے اور اس خاندان میں جو حق مہر کی روایت چلی آ رہی ہے وہ دینا ضروری ہو. یہ چار صورتیں ہیں طلاق کی شکل میں. اور اگر ایسے ہو جائے کہ نکاح ہو اور پھر خاوند رخصتی سے پہلے فوت ہو جائے، اچھی طرح سمجھ لیں. نکاح ہوا، خاوند عورت سے ملاقات سے پہلے فوت ہو گئے، چاہے اس نے خاتون سے علیحدگی میں ملاقات کی تھی یا نہیں کی تھی، جو حق مہر طے ہے وہ پورا دینا. اور اگر حق مہر طے نہیں ہے، ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، مہر مثل دینا ہوگا جو اس خاندان کی ریت روایت چلی آ رہی. بہرحال یہاں جو مسئلہ ذکر ہے وہ یہ ہے، نکاح ہوا، حق مہر طے تھا اور ملاقات سے پہلے طلاق ہو گئی، تو نصف مہر لازم ہوگا. الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح. البتہ
خامن یا خاتون دونوں میں سے کوئی یہ نصف بھی معاف کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. خاتون کہے کہ میں نے یہ نصف بھی نہیں لینا تو معاف کر سکتی ہے، اور مرد کہے کہ جو نصف شریعت نے مجھے معاف کیا میں وہ بھی دوں گا، پورا دوں گا، تو وہ ایسے کر سکتا ہے، اور یہی بہتر ہے. فرمایا عورت کی طرف سے نصف مہر معاف کرنے سے بہتر ہے کہ مرد پورا ادا کرے، اس لیے کہ وہ خاتون ہے، اس کی دل جوئی ضروری ہے. طلاق کی صورت میں ایک پریشانی آئی وہ الگ ہے، اور اوپر سے جو نصف مہر اس کا شریعت نے اسے دیا وہ بھی اس سے معاف کرواتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ مرد ہے، اسے عورت پر حاکمیت اور برتری حاصل ہے، تو اب یہ برتری کے دعوے بھی کرے اور حکمار بھی معاف کرواتا پھرے، یہ کیسی مردانگی ہے؟ اس لیے مرد کو چاہیے کہ یہ پورا مہر دے، اور اگر پہلے سے دیا ہوا تھا تو واپس نہ کرے، پورا اس کے حوالے کرے اور معافی دے. کیا زبردست جملہ ہے اگر آپ نیند میں نہیں. لا تنسوا الفضل بینکم، لا تنسوا الفضل بینکم. اس نازک صورتحال میں بھی، یعنی ایک طلاق سے بڑھ کر کیا نازک صورتحال ہوگی، اور یہاں جو طلاق ہو رہی ہے یہ تو رخصتی سے پہلے کی طلاق، یعنی کتنی نازک اور صدمے والی کیفیت ہے. فرمایا اس حالت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، احسان کرنا نہ ہو. یعنی یہ تو وہ وقت ہے کہ جب ایک دوسرے کے لوگ گلے پڑتے ہیں، نوبت قتل و قتال تک پہنچتی ہے، مقدمہ بازی ہوتی ہے، لیکن کتنا پیارا مذہب ہے. تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ اس صورتحال میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں. نہیں نباہ ہو سکا، تقدیر کی باتیں ہیں، قسمت میں نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے کو ستایا جائے اور ایک دوسرے کو ذلیل کیا جائے، ہرگز نہیں. اس صورتحال میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو، کوشش کرو بہتر سے بہتر معاملہ. اور آخر میں وہی نصیحت، ان اللہ بما تعملون بصیر. اگر آپ غور کریں تو مختلف جو دروس طلاق اور اس سے متعلقہ مسائل کے بیان ہوئے، اکثر و بیشتر آیت شریفہ کا اختتام اس سے ملے جلے لفظوں پر ہے. بات ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں. یہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ ان اللہ بما تعملون بصیر. بے شک کوئی شبہ نہیں، اللہ جو تم کر رہے ہو کرو گے، جو تم نے کیا اللہ سب کو دیکھ رہے، اللہ سب پر نگاہ رکھے ہو. تمہارے ہر عمل پر اللہ کی نگاہ، تمہارے ہر عمل پر اللہ کی نگاہ، تمہارے ہر عمل پر اللہ کی نگاہ. اس یقین کی بندہ مومن کو ضرورت ہے، اس یقین کی بندہ مومن کو تلاش ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے. ہمہ وقت یہی دھن ہو کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، ایمان کی یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچوں اور میرے ذہن میں ہو کہ اللہ دیکھ رہے. ہر لفظ بولنے سے پہلے، ہر لفظ سننے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے میرے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر یہ بات ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں نے اپنے اس عمل کا حساب دینا ہے. اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق.